السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلام میں طلاق کا نظام کیوں ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر میاں بیوی میں ناراضی اور نا اتفاقی نام کی بیماری پیدا ہو جائے تو اس کا طلاق کے بغیر کیسے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کو ایک بار ضرور دیکھیں تاکہ یہ ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی میاں بیوی میں اتفاق اور صلح نہیں ہو پاتی، اس لیے طلاق کے ذریعے ہی ان دونوں کو جدا ہونا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ طلاق دینے کا صحیح اور اسلامی طریقہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلام نے میاں بیوی دونوں کو حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے ہوئے دونوں کے حقوق و فرائض متعین کر کے ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر دونوں کے درمیان نا اتفاقی اور ناراضی پیدا ہو جائے اور علیحدگی کی نوبت آ جائے تو اس کے لیے اسلام نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، طلاق کی 3 اقسام ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ طلاق کی 3 صورتیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی۔ طلاق کی پہلی 2 صورتیں یعنی طلاق احسن اور طلاق حسن اسلام کی نظر میں بہتر ہیں اور پسندیدہ ہیں، جبکہ تیسری صورت یعنی طلاق بدعی یہ ناپسند اور قبیح ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے اور کسی بھی صورت میں دونوں میں صلح نہ ہو سکے تو شوہر کو چاہیے کہ جن دنوں میں عورت ماہواری سے پاک ہو اور ان دنوں میں بیوی سے فزیکل سمبندھ بھی نہ بنائے ہوں، ان دنوں میں صرف ایک طلاق دے۔ اس کے بعد عورت عدت گزارے گی، اور ہاں، یہ عدت شوہر کے ہی گھر میں ہوگی اور عورت کا خرچہ بھی شوہر ہی دے گا۔ عدت پوری ہونے سے پہلے تک شوہر کو یہ اجازت ہے کہ وہ رجوع کر لے، یعنی اپنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں کر کے یا اس طرح کے کسی اور فعل سے بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیال رہے یہ صورت صرف عدت مکمل ہونے سے پہلے تک ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اگر اسے پھر سے اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے آپ کو طلاق کی جو 3 صورتیں بتائی تھیں، یہ ان میں سے پہلی صورت ہے اور اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسلام کی نظر میں طلاق کا یہ طریقہ پسندیدہ ہے اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ لیکن یہ طلاق جو طلاق احسن جس کا نام ہے، اس کا جو طریقہ ہم نے بتایا ہے اسی طرح سے طلاق دینی ہے۔ وہ طریقہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جن دنوں میں عورت ماہواری سے پاک ہو اور ان دنوں میں عورت یعنی بیوی سے فزیکل سمبندھ بھی نہ بنائے ہوں، ان دنوں میں صرف ایک طلاق دی جائے، صرف ایک طلاق دی جائے گی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کو طلاق احسن کہتے ہیں اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ طلاق انسان عام طور پر غصے کی حالت میں دیتا ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر افسوس کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ طلاق عورت کو اس وقت دینی ہے جب وہ ماہواری سے پاک ہو اور اس سے جماع بھی نہ کیا ہو، ایسے وقت کا انتظار کرنے تک اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور
غصہ ختم ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا جو طلاق دینے کا ارادہ تھا وہ بدل جائے اور اب طلاق نہ دے۔ دوسرا فائدہ طلاق احسن کا یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ عورت عدت شوہر ہی کے گھر میں گزارے گی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب عورت شوہر کے گھر میں رہے گی تو وہ اس معاملے پر 100 دفعہ سے زیادہ غور کرے گا، اور غالب گمان ہے کہ اس کی رائے بدل جائے اور عدت کے دوران ہی اس سے رجوع کر لے۔ اس طرح میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا، اور اگر یہ طلاق بیوی کے مطالبہ کرنے یا اس کے غلط طرز عمل کی وجہ سے ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ عدت کے دوران اس کے طرز عمل میں تبدیلی آ جائے یا مطالبہ طلاق کا ارادہ ترک کر دے۔ اس سے بھی دونوں دور ہونے کے بجائے قریب ہو جائیں گے اور میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ تھا طلاق دینے کا پہلا طریقہ جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے، اور اس طریقے سے طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا پھر سے دل مل جائے تو آسانی سے دونوں ایک ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، طلاق کی ہم نے آپ کو 3 صورتیں بتائی تھیں۔ پہلی صورت یعنی طلاق احسن کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی۔ اب طلاق کی دوسری صورت یعنی طلاق حسن کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ طلاق حسن یہ ہے کہ جن دنوں میں عورت پاک ہو اور اس سے جمع بھی نہ کیا ہو، ان دنوں میں ایک طلاق دی جائے، یعنی عورت ماہواری سے پاک ہے اور جن دنوں میں وہ عورت ماہواری سے پاک ہے ان دنوں میں عورت سے جمع بھی نہ کیا ہو، ان دنوں میں عورت کو ایک طلاق دی جائے، اور جب ایک ماہواری گزر جائے تو بغیر جمع کیے دوسری طلاق دی جائے، اور جب دوسری ماہواری گزر جائے تو بغیر جمع کیے تیسری طلاق دی جائے۔ تیسری طلاق کے بعد عورت مغلظہ ہو جائے گی اور اب شرعی حلالہ کے بغیر اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ شرعی حلالہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ طلاق حسن بھی اسلام کی نظر میں بہتر ہے، اور اس طریقے سے طلاق دینے میں بھی کئی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو وہی ہے جو ہم طلاق احسن میں پہلے فائدے کے طور پر بیان کر چکے ہیں، وہ یہ کہ طلاق انسان عام طور پر غصے کی حالت میں دیتا ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر افسوس کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ طلاق عورت کو اس وقت دینی ہے جب وہ ماہواری سے پاک ہو اور اس سے ان دنوں میں جماع بھی نہ کیا ہو، ایسے وقت کا انتظار کرنے تک اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور غصہ ختم ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا طلاق دینے کا جو ارادہ تھا وہ بدل جائے اور اب طلاق نہ دے۔ دوسرا فائدہ طلاق حسن کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص سنت کے مطابق صحیح طریقے سے عورت کی پاکیزگی کے ان دنوں میں جن میں اس نے جماع نہ کیا ہو صرف ایک طلاق دے گا، اور دوسری طلاق کے لیے اگلی پاکیزگی کے دنوں تک رکا رہے گا جو تقریباً 1 ماہ کے برابر ہے، تو اس عرصے میں وہ اس معاملے پر غور کرے گا، اور غالب گمان ہے کہ اس کی رائے بدل جائے، کیونکہ یہ بات تجربات سے ثابت ہے کہ کل شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور آج وہ دوڑا چلا آ رہا ہے کہ کوئی حیلہ بتائیں کہ نکاح قائم رہ سکے۔ جب ایک دن میں رائے بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، تو 1 مہینے میں تو بہت گنجائش ہے، اور اگر بیوی کے مطالبہ یا اس کے طرز عمل کی وجہ سے، یعنی بیوی کے غلط طرز عمل کی وجہ سے یہ طلاق کی صورت پیدا ہوئی ہے، تو 1 ماہ میں اس کے طرز عمل میں تبدیلی یا مطالبہ طلاق ترک کر دینے کا غالب امکان ہے۔ اس طرح دوسری طلاق پڑنے کا خطرہ ٹل جائے گا اور تیسری طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ البتہ طلاق احسن میں ایک فائدہ اور ہے جو طلاق حسن میں نہیں ہے، وہ یہ کہ طلاق حسن میں جب تیسری طلاق پڑتی ہے تو عورت مغلظہ ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ حلالہ کے بغیر اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ لیکن طلاق احسن میں عدت کے دوران تو رجوع کی گنجائش ہوتی ہی ہے، لیکن اگر عدت گزر جائے اور اس کے بعد
دونوں ساتھ رہنا چاہیں تو آسانی سے نکاح کر کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، طلاق کی 3 صورتوں میں سے 2 صورتیں یعنی طلاق احسن اور طلاق حسن کی تفصیل آپ جان چکے ہیں، نیز یہ بات بھی آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ طلاق احسن اور طلاق حسن اسلام کی نظر میں بہتر ہیں، لہٰذا اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ اسی طرح طلاق دے، کیونکہ طلاق دینے کا یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں طلاق کی تیسری صورت یعنی طلاق بدعی کی طرف۔ اس کی بھی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دی جائیں، چاہے ایک ہی کلمے سے تینوں طلاق دے، مثلا یہ کہے کہ تم کو 3 طلاقیں دی، یا الگ الگ بولے، مثلا یہ کہے کہ تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی۔ طلاق بدعی کی یہ پہلی صورت ہے، یعنی ایک ہی بار میں تینوں طلاقیں دے دی جائیں۔ دوسری صورت طلاق بدعی کی یہ ہے کہ عورت کے ماہواری کے دنوں میں اس کو 1 طلاق دی جائے۔ یہ جو طلاق کی جو دوسری صورت ہے طلاق بدعی کی، اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے، مگر یہ طلاق شمار کی جاتی ہے، یعنی ماہواری کے دنوں میں اگر عورت کو 1 طلاق دی تو اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے، لیکن یہ طلاق شمار کی جائے گی۔ طلاق بدعی کی تیسری صورت یہ ہے کہ جن دنوں میں عورت سے جماع کیا ہو ان دنوں میں عورت کو 1 طلاق دی جائے۔ اس طرح طلاق بدعی کی کل 3 صورتیں ہیں۔ طلاق بدعی کسی بھی صورت میں ہو، یعنی جو 3 صورتیں ہم نے بتائی ہیں طلاق بدعی کی، یہ تینوں صورتیں طلاق بدعی کی اگر اس طرح سے کسی نے طلاق دی تو طلاق دینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ طلاق بدعی اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اسی لیے طلاق بدعی دینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، طلاق بدعی اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر طلاق بدعی کے طور پر طلاق دی جائے تو طلاق نہیں ہوگی، بلکہ یہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن طلاق دینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ طلاق کی 3 صورتیں ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی۔ تینوں کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ طلاق بدعی اسلام کے نزدیک بہتر نہیں، جبکہ طلاق احسن اور طلاق حسن اسلام کے نزدیک بہتر ہیں، لہٰذا اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق احسن یا طلاق حسن کے طریقے سے طلاق دی جائے، کیونکہ طلاق دینے کا یہی اسلامی طریقہ ہے، اور طلاق بدعی سے بچا جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری اس ویڈیو اور طلاق کے موضوع پر پچھلی ویڈیو سے آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ اسلام میں جو طلاق کا نظام ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اس کا استعمال غلط کرے تو اسلام پر انگلی اٹھانا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ جیسے چاقو ایک اچھی چیز ہے اور روزمرہ کی زندگی میں بہت سے کام آسان کرتا ہے، لیکن اگر کوئی چاقو کا غلط استعمال کر کے کسی کو قتل کر دے تو چاقو بنانے والے کو برا نہیں کہا جائے گا، بلکہ جس نے اس کا غلط استعمال کیا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح سے طلاق ایک اچھی چیز ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے خاص طور سے اس وقت جب میاں بیوی میں نا اتفاقی اور ناراضی ہو جائے اور صلح کی کوئی صورت نہ نکل سکے تو طلاق کے ذریعے دونوں کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس سے دونوں کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور پریشانی سے دونوں بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی طلاق کا استعمال غلط کرنے لگے تو اس سے اسلام کو برا نہ کہا جائے گا، بلکہ جس نے طلاق کا غلط استعمال کیا ہے اس کو برا کہا جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ حلالہ کے بارے میں بھی ہم ویڈیو بنائیں تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، نیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔